السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، اور اس وقت کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے لوگوں میں سے، دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ بے شک تم اپنی ضرورت کو، خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور ترجمہ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ سامعین کرام، مسلسل نبیوں کا اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ نبیوں نے اپنی قوم کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دی، اللہ کے حکم کو کیسے ان تک پہنچایا، اور کیسے ان کی قوم کے لوگوں میں سے جو شرپسند تھے ان کی باتوں کو رد کیا، اس کا انکار کیا، کفر و شرک کیا، بغاوت کیا، اور پھر کیسے ان لوگوں کا نام و نشان اس روئے زمین سے مٹ گیا۔ ان چیزوں کے بیان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ولوطن کا مطلب یہ ہوا کہ اور ہم نے لوط کو بھیجا۔ یہاں پر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کا جو لفظ ہے وہ محذوف ہے، یا پھر وَذْكُر کا لفظ بھی مان سکتے ہیں، یعنی اس وقت کو یاد کرو، لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو کہا۔ یہاں پر لوط علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور ایک نبی ہیں۔ لوط علیہ السلام یہ ہاران بن آزر کے بیٹے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان بھی لے آئے تھے، اور آپ کے ساتھ یہ ملک شام کی طرف ہجرت بھی کر گئے تھے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مصر کی طرف بھیج دیا، وہاں نبی بنا کر کے، نبی تو بنے ہوئے تھے، وہ مصر کی طرف چلے گئے، اور لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر کے شرق اردن کی طرف بھیجا، جس کا مرکزی مقام سدوم تھا۔ سدوم ایک شہر کا نام ہے جو بڑا پورا شہر تھا اس زمانے میں، لیکن آج کے ڈیٹ میں اگر آپ ورلڈ میپ میں سدوم کا نام تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس قوم، یہاں پر جو قوم تھی جس کے درمیان سیدنا لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، ان لوگوں نے جس برائی کا، جس بے حیائی کا ارتکاب کیا، اس کے پاداش میں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے شہر کو تباہ و برباد کر کے اوپر سے نیچے کی طرف کر کے وہاں پر سے ایک دم بالکل ختم کر دیا، اور وہاں پہ آج کے ڈیٹ میں سمندر بہ رہا ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، وہ سمندر آج بہ رہا ہے۔ آج آپ کو میپ میں سدوم کا کوئی نام و نشان نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر کے سدوم کے لوگوں کی طرف بھیجا، جس کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرے، اس چیز کا پیغام ان کو دیجیے۔ آپ یہ بتلائیے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے، بے حیائی نہ کرے، فحاشی نہ کرے، کیونکہ اس قوم کے اندر جو سب سے بدترین برائی تھی، جس برائی کو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں انجام دیا تھا، اسی قوم نے پہلی مرتبہ اس برائی کو انجام دیا۔ اور وہ برائی کیا ہے؟ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے ضرورت پوری کرنا، جبکہ فطرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو پیدا کیا اور ایک عورت کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ سیدنا آدم کو پیدا کیا، اور ان کے ساتھ حوا کو پیدا کیا۔ یہ فطرت ہے۔ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم جو سدوم کے رہنے والے تھے، ان کا کام کیا تھا؟ وہ مردوں سے ہی اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو کھول کر کے بیان کیا۔ کھول کر کے کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جنسی اور نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مرد کے ساتھ عورت کو بھی پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے نکاح جیسا پاکیزہ
اور مقدس بندھن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دنیا کے ہر قوم کے اندر رکھا ہے. آپ شادی اور بیاہ جو آج کے ڈیٹ میں ہوتا ہے، اس کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نئی نہیں ہے، بلکہ زمانے سے چلی آ رہی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. لیکن اس قوم کے اندر وہ چیز نہیں تھا. یہ قوم کے لوگ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس ہی جاتے تھے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا، ہم نے لوط کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ ان کی قوم کے اندر. اور اس وقت کو یاد کرو اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم ایسی بے حیائی اور برائی کا کام کر رہے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے بھی اس کام کو نہیں انجام دیا. عمرو بن دینار نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ اس برائی کا آغاز کرنے والے یہی لوگ ہیں. اس سے پہلے کسی نے بھی اس طرح کی برائی کا آغاز نہیں کیا. آگے مزید کہا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، یعنی تم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے پاس آتے ہو. سامعین کرام، سیدنا لوط علیہ السلام اپنی قوم کو جب سمجھانے لگے تو سمجھاتے انہوں نے کہا، سورۃ الحجر آیت نمبر 71 انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، دیکھو میرے قوم کے لوگوں، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، تم کو ضرورت پورا کرنا ہے، ان سے شادی کرو، ان سے نکاح کرو. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ آگے آیت نمبر 79 میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، لوط تم کو معلوم ہے کہ قوم کی لڑکیوں میں ہم لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بدترین عمل اسی قوم نے ایجاد کیا. اور آپ اگر آگے بڑھیں گے اور دنیا کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو سیکنڈ یونان کے فلاسفروں نے سب سے پہلے اس کو سپورٹ کیا. اور جب یہ مغربی تہذیب آئی، ویسٹرن کلچر اس دنیا کے اندر آیا، تو آپ آج دیکھیں گے کہ ہوموسیکس یعنی ہم جنس پرستی، اس کو بیشتر ممالک نے جائز قرار دیا. آج بھارت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے بیشتر ممالک نے جائز قرار دیا ہے. جبکہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دیجئے، آپ فطرت نیچر کو بھی دیکھیں گے، جانوروں کو بھی دیکھیں گے تو نر سے اپنی ضرورت کو پوری نہیں کرتا ہے. پرندوں میں جو میل ہوتا ہے وہ میل سے اپنی ضرورت کو پوری نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عمل ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، دین اسلام کے اندر حرام ہے اور جانوروں سے بھی بدتر کام ہے. اسی لیے یہاں پر سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے پاس آتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ تو حد سے بڑھے ہوئے انتہائی ظالم قسم کے لوگ ہو. یہ تو ظلم ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تم کو اگر واقعی ضرورت ہے تو لڑکی سے شادی کرو. ہماری قوم کے اندر لڑکیاں موجود ہیں. سامعین کرام، ان کی قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا، آگے اس کا مکمل تذکرہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور پھر کل ہی انشاءاللہ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے جو جواب دیا اور جو بے حیائی کی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنے بدترین اور دردناک انجام سے دوچار کیا. اس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خالص قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اخلاق و کردار کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا